بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر آیا ہے۔ یہ کوئی صرف کہانی یا فلموں کی بات نہیں، بلکہ ایک آزمائش ہے جو انسان کی زندگی میں نقصان اور پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ جادو اصل میں شیاطین اور جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ جادوگر اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر آتا ہے کہ لوگ جادو سیکھنے لگے اور شیطانوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جادوگر کا کوئی دین نہیں ہوتا اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا۔ جادو کے اثرات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان کے دل و دماغ کو متاثر کرتا ہے، گھر میں جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کو توڑ دیتا ہے اور کاروبار کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو بیمار یا کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کا اثر صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہو، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد رکھے، قرآن کی تلاوت کرے اور نیک اعمال کرے تو جادو کا نقصان اس پر زیادہ دیر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جادو اور آسیب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، اور خاص طور پر قرآن کی کچھ صورتیں اور آیات پڑھنا عادت بنا لی جائے، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح و شام ان اذکار کو پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھواتے۔ اسی طرح وضو کی حالت میں رہنا، نماز قائم رکھنا اور حرام چیزوں سے بچنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور جادو کے اثرات سے حفاظت دیتا ہے۔ ایک اہم بات جو عام لوگ کم جانتے ہیں یہ ہے کہ جادو اکثر اس وقت اثر کرتا ہے جب انسان اپنی ذاتی اور قیمتی چیزوں کو لاپرواہی سے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ بال، ناخن، کپڑے یا کوئی ذاتی استعمال کی چیز اگر کسی بدنیت انسان کے پاس پہنچ جائے تو وہ اسے جادو میں استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ذاتی چیزوں کو چھپانا اور حفاظت سے رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بال اور ناخن کاٹنے کے بعد انہیں پھینکنے کے بجائے ایسی جگہ رکھنا بہتر ہے جہاں کوئی دوسرا ان تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح اپنے کپڑے یا کوئی ذاتی سامان ایسے لوگوں کو نہ دینا جن پر بھروسہ نہ ہو، کیونکہ جادو کرنے والے انہی چیزوں سے اپنا عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں جادو کا علاج بھی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، توبہ کرے اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے اور گناہوں سے بچے۔ جادوگر کے پاس جانا سخت گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے دین کا انکار کیا۔ اس لیے اصل حفاظت اس بات میں ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے، اور اپنی ذاتی چیزوں کو دوسروں سے بچا کر رکھا جائے، کیونکہ اکثر جادو
اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب دشمن کے ہاتھ آپ کی کوئی ذاتی چیز لگ جائے۔ اگر ہم اپنی چیزیں حفاظت سے رکھیں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں تو کوئی جادوگر یا شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جادو ایک خطرناک چیز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ بس ہمیں اپنی حفاظت کے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور سب سے بڑی حفاظت قرآن و سنت کے طریقے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔